مہکار میں وہ، جنگل میں کوہسار میں وہ، سورج چاند ستاروں میں، مومن کے کردار میں وہ، پھولوں کی مہکار میں وہ، جنگل میں کوہسار میں وہ، سورج چاند ستاروں میں، مومن کے کردار میں وہ، حور و ملکیاں جن و بشر سب پر ہے مالک کی نظر، ہر دم اس کا ذکر سنا، پھولوں کی مہکار میں وہ، جنگل میں کوہسار میں وہ، برکتوں کا نزول فرمائے۔ میں نہایت ہی ادب اور احترام سے گزارش گزار ہوں ہم سب کے بڑے کرم فرما محسن ملت مخدوم و مکرم حضرات علماء کے سروں کے تاج عالیہ جناب بقدر گرامی حضرت اقدس جناب حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہ لبوں پہ اپنے دعائیں سجائے بیٹھا ہے، لبوں پہ اپنے دعائیں سجائے بیٹھا ہے، اور وفا کی راہ میں خود کو مٹائے بیٹھا ہے، اور لگا سکا نہ کوئی اس کے قد کا اندازہ، یہ آسماں ہے مگر سر کو جھکائے بیٹھا ہے۔ میں نہایت ہی ادب اور احترام سے گزارش گزار ہوں حضرت والا منبر نور پر جلوہ افروز ہو کر اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہم سبھی کو محسوس فرمائیں۔ اگر نبی کے امتی ہیں تو نبی کی عظمت پیدا کر کے دکھائیے، انشاءاللہ اپنے دل میں اللہ کی عظمت پیدا کر کے دکھائیے۔ اذان ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، حضرت عائشہ آئی، کہا مننتی تو کون ہے؟ کہا میں عائشہ۔ کہا تو کون عائشہ ہے؟ کہا ابو بکر کی بیٹی ہو۔ کہا کون ابو بکر کی بیٹی ہے؟ کہا ابو قحافہ کے بیٹے۔ کہا کون ابو قحافہ کے بیٹے؟ ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ بعد میں آ کر کے پوچھا یا رسول اللہ میں آپ کی بیوی عائشہ، آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ ابو بکر میرے والد، آپ نے ابو بکر کو نہیں پہچانا؟ ابو قحافہ میرے دادا، آپ نے میرے دادا کو نہیں پہچانا؟ اس موقع سے اللہ کے رسول کا جواب تھا اے عائشہ جب اذان ہوتی ہے تو میں صرف خدا کو پہچانتا ہوں، کسی کو نہیں پہچانتا۔ خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے، زمین بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں صف میں، سب اپنے اپنے خیال میں ہیں، امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے، خبر حدیثوں جاگ اے امتی شاہ دنیا وہ دن تیرے سونے کا اب وقت باقی نہیں، ہوش کر کھول آنکھیں کہاں سو گیا، دیکھ دشمن زمانہ تیرا ہو گیا، بلبلیں کہہ رہی ہیں یہ کیا ہو گیا، اس چمن کا کہاں سو گیا، مسجدیں آج تیری سنسان ہے، تو اپنے کو کہتا مسلمان ہے، چھوڑ کے مسجد جا بیٹھے ہیں میخانوں میں، واہ کیا جوش ترقی ہے مسلمانوں میں، نام اللہ و رسول اب تو میں سنتا ہوں کم، پہلے رائج تھے یہ الفاظ مسلمانوں میں، پہلے رائج تھے یہ الفاظ مسلمانوں میں۔ جوان کے لیے ایک پیغام ہے، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہو؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں، ہاں سیدھے جنت میں جا کر کے جوان ہو جائیں گے۔ یہ اتر پردیش ہے، یہاں دارو پر پابندی نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے اتر پردیش کی سرکار ایک اسٹیٹ کی سرکار ہے، آپ مسلمان ہیں، سرکاروں کی سرکار نے آسمان پر ایک ایک قطرے کو شراب کے لیے، ایک ایک قطرے کو شراب آپ کے لیے حرام قرار دیا۔
شراب آپ پیتے نہیں ہیں، شیطان آپ کو پلاتا، دو مقصد سے پلاتا۔ شراب آپ پیتے نہیں، آپ کو مسلمان شراب کو حرام سمجھ کر کے آپ کیسے پی سکتے ہیں؟ آپ کو شیطان پلاتا ہے، دو مقصد سے پلاتا۔ پہلا مقصد یہ ہوتا ہے یاد خدا سے غافل ہو جائے، اور دوسرا مقصد ہوتا ہے یہ نماز کے لیے مسجد سے محروم ہو جائے۔ دو مقصد کے لیے آپ کو شیطان پلاتا ہے، آپ پیتے نہیں ہیں، شیطان آپ کو پلاتا ہے۔ شراب کا انقلاب دکھانے کے لیے جا رہا ہے، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ جوان طبقہ میں اس جلسے میں بیٹھ کر کے کرسی پر گارنٹی لیتا ہوں، 1 سال آپ شراب چھوڑ کر کے دکھائیے، 10 سال کے برابر آپ کو اللہ ترقی عطا فرمائے۔ یہ ہندوستان ہے، اس ہندوستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے بابر، شراب پیتا تھا، ہار گیا میدان۔ جو شراب پیتا ہے وہ میدان ہارتا ہے، میدان جیتتا نہیں ہے۔ جب اس نے شراب کو چھوڑ دیا، توبہ کر لیا، ابراہیم لودھی کے خاندان پر حملہ کیا، بابر جیت گیا، ابراہیم لودھی ہار گیا۔ دارو پینے والا ہارتا ہے، دارو چھوڑنے والا جیتتا ہے۔ تاریخ بتا رہا ہوں دارو کے حوالے سے، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ آدمی دارو پینے سے پہلے گالی نہیں بولتا تھا، دارو پیتے ہی گالی بول رہا ہے، دارو کا انقلاب دکھا رہا ہے۔ آدمی دارو پیا نہیں تھا، جب منہ پاک رہتا تھا اللہ کا پاک نام لیتا تھا، دارو پی کر کے اللہ کا نام لے رہا ہے، ناپاک منہ سے پاک ذات کا نام لے رہا ہے، دارو کا نتیجہ دکھا رہا ہے۔ تیسری بات، یہ کہانی نہیں، افسانہ نہیں ہے، یہ قرآن کی تفسیر ہے، تاریخ ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ شراب پینے کے بعد جب سر پر نشہ چڑھتا ہے تو آدمی اندھا ہو جاتا، اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، بغل میں اس کے بیوی ہے یا بیٹی ہے، اس سے زنا کر لیتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا، سامنے والا حرام بتانے والا نبی ہے، اسے قتل کرا دیتا ہے۔ آپ کو تاریخ سن کر کے حیرت ہوگی۔ شراب کو منہ سے نکال دیجئے، زندگی سے نکال دیجئے، میں اس اسٹیج پر گارنٹی لیتا ہوں 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عورت بوڑھی ہو گئی، اس کو سمجھ میں آیا کہ میرا شوہر دوسرے سے شادی کر لے گا، دوسری عورت سے شادی کر لے گا، اس نے چالاکی کیا، ایک گلاس دارو پلا دیا۔ شوہر کے سر پر جب نشہ چڑھا تو اپنی جوان بیٹی کو تیار کر کے شوہر کے بغل میں سلا دیا۔ شوہر شراب کے نشے میں اپنی جوان بیٹی سے زنا کرنے لگا، سوتیلی بیٹی سے۔ عورت مارے ہنسی کے کہتی ہے مجھ کو یہ منظور ہے، لیکن یحییٰ علیہ السلام کو منظور نہیں ہے۔ بادشاہ کو جلال آیا، یحییٰ علیہ السلام کو بلایا گیا، قتل کرا دیا۔ شراب کے نشے میں اس کی یہ تمیز ختم ہو گئی کہ میں بیٹی سے زنا کر رہا ہوں، شراب کے نشے میں اس نے وقت کے پیغمبر کو قتل کرا دیا۔ مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہے ہیں، جوان چھوٹا بچہ میرے سامنے بیٹھا ہوا رومال والا، اور پیلی ٹی شرٹ والا جو جوان ہے وہ سامنے کنارے بیٹھا ہوا ہے۔ بادشاہ نے، وہ جوان سوچ رہا ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا کہ جیل جانا پڑے گا، وہ بھی گھبرا رہا ہوگا۔ یہ بچہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، پیلی شرٹ والا جوان جو کنارے بیٹھا ہوا ہے۔ اسٹیج سے سوال ہوا، اس بچے نے جواب نہیں دیا، اس کنارے والے جوان نے جواب دیا۔ بادشاہ مارے خوشی کے طرف گیا، کہا کہ اس جوان کو میرے قریب لاؤ، جس کو میرے قریب بیٹھنا چاہیے وہ دور بیٹھا ہے، جس کو دور بیٹھنا چاہیے وہ قریب بیٹھا ہے۔ تھوڑی دیر میں دارو آ گئی، بادشاہ نے آدھا پی کر کے جھوٹا دیا، تم پی لو۔ حضور میں پی نہیں سکتا، تم بڑے بدتمیز معلوم ہوتے ہو، تم اتنی دور تھے، میں نے تم کو کتنی عزت دیا، قریب بلایا، اور میں اپنا جھوٹا دے رہا ہوں، کسی کو تو پینا نصیب نہیں ہے، میں تم کو اپنا جھوٹا پلا رہا ہوں، پینے کے لیے تیار نہیں۔ کہا حضور میرے پاس عقل تھی، تم نے سوال کیا، میں نے جواب دیا، تم نے اسی عقل کی وجہ سے وہاں سے مجھے یہاں بلا دیا، جیسے تمہارا جھوٹا دارو پیوں گا میری عقل جواب دے گی، میں جہاں تھا وہیں چلا جاؤں۔ دھیان سے سنیے گا، میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ نے جگر مراد آبادی کا نام سنا ہے؟ جگر مراد آبادی شاعر تھے، دعا کیجئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے دارو کیسے چھوڑا، یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ چھوڑنا بالکل آسان ہے، جو لوگ پیتے وہ لوگ ہاتھ اٹھائیے کہ انشاءاللہ دارو نہیں پیئیں گے۔ 2-3 آدمی کی چوری پکڑی گئی، پھر ماشاءاللہ باقی لوگوں نے ڈس بریک مارا۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، جگر مراد آبادی بہت بڑا شاعر، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، آمین۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، بہت بڑا شاعر۔ کیسے شراب چھوٹی، یہ راز آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہے، دھیان سے سنیے گا، دھیان سے سنیے گا، پیغام ختم ہو رہا ہے، آپ محبت سے سن رہے ہیں، پتہ بھی نہیں چل رہا وقت کتنی جلدی پاس ہو گیا، دھیان سے سنیے۔ 2 دن آدمی کی چوری پکڑی گئی، پھر ماشاءاللہ باقی لوگوں نے ڈس بریک مارا۔ 3 آدمی کی چوری پکڑی گئی، 2 دن آدمی کی چوری پکڑی گئی، 3 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 آدمی کی چوری پکڑی گئی،
دارو پیتے تھے توبہ کرا دیا، بیمار پڑا، جب دارو نہیں ملی تو بیمار پڑا، لوگوں نے کہا کہ جان بچانے کے لیے پینا حلال ہے، پی لو، تب کبھی نہیں پیوں گا، کہا کہ کیسے نہیں پیو گے، جان چلی جائے گی، کہا اگر جان جانی ہے تو شراب پینے کے بعد بھی جائے گی، اگر جان جانی ہے تو شراب پینے کے بعد بھی جائے گی، کیوں جانے وقت اللہ کے پاس جاتے وقت میں اپنی زبان کو ناپاک کروں شراب سے، اور اگر مجھے زندہ رہنا ہے تو شراب کے بغیر بھی اللہ زندہ رکھے گا، جس سے توبہ کر لیا اس کو منہ سے لگا نہیں سکتا، آپ صرف ہمت کر لیجئے اللہ کی مدد آ جائے گی، دارو چھوڑنا آسان ہو جائے گا، 3 کام میں اللہ کی مدد ہوتی ہے، ذرا دھیان سے سنیے گا اس کو، 3 کام میں اللہ کی مدد ہوتی ہے، پہلا کام، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، جوان بیٹی ہے، رشتہ آ گیا، شادی ہو جاتی ہے، غیب سے اللہ کی طرف سے انتظام ہو جاتا ہے، جوان بیٹی ہے، رشتہ آیا، آپ کی جیب میں پیسہ نہیں ہے، زیرو بیلنس ہے، لیکن اللہ کی مدد آ جاتی ہے، شادی ہو بھی جاتی ہے، مسجد آپ بنا رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے، اللہ کی مدد آتی ہے، مسجد بن جاتی ہے، آپ گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، اپنے ارادہ مکمل کر لیا، اللہ کی مدد آ جاتی ہے، گناہ چھوڑ جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بادشاہ دارو لے کر کے بیٹھا ہوا، اپنے نوکر سے کہا چکھنا لے کر کے آؤ، کباب لے کر کے آؤ، دارو کے ساتھ کباب میں مزہ آیا، کباب لینے کے لیے بھیجا، 4 روپیہ لے کر بھیجا کہ جاؤ کباب لے کر لے آؤ، وہ جب گیا کباب لینے کے لیے تو دیکھا کہ مسجد کا چندہ ہو رہا، اس نے سوچا جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال جائے، بھاڑ میں چندہ میں دے دیا، جب واپس آیا تو مالک نے پوچھا کرے کہاں مر گیا تھا، میں دارو لے کر کے کب سے بیٹھا ہوں کباب کے چکر میں، کہا کہ حضور چندے میں پیسہ دے دیا، ارے بے وقوف چندے میں پیسہ دے دیا، کیوں دے دیا، 4 دعا کرائی 4 روپے دیا، کیا جلدی سے بتاؤ، مالک بھی سمجھدار تھا، اس نے رک کر کے کہا کہ کیا دعا کرائی، کہ پہلی دعا یہ کرائی کہ اللہ مجھ کو غلامی سے آزاد کر، تیری دعا قبول ہو گئی، چلو میں نے تمہیں اپنی غلامی سے آزاد کر، دوسری دعا بتاؤ، کہ دوسری دعا یہ کرائی کہ اللہ مجھ کو 4 روپیہ کے بدلے 4 روپیہ عطا کرے گا، تمہاری یہ دعا قبول ہو گئی، 400 روپیہ دیتا، دوسری دعا قبول ہو گئی، کہا تیسری دعا بتاؤ تم نے کیا کرائی، کہا تیسری دعا یہ کرائی کہ میرے مالک شراب سے توبہ کر لے، کہا تیری دعا یہ دعا بھی قبول ہو گئی، آج کے بعد کبھی شراب کو منہ نہیں لگاؤں، تمہاری یہ دعا بھی قبول ہو گئی، چوتھی دعا بتاؤ، کہا حضور چوتھی دعا یہ کرائی اللہ مجھے بھی معاف کرے، میرے مالک کو بھی معاف کرے، سب کو معاف کر دے، کہا یہ میرے بس میں نہیں، رات میں سویا، غیبی آواز آئی، میرے بندے جو تیرے بس میں تھا وہ تو نے کیا، جو میرے بس میں ہے اس کو میں نہ کروں، چلو میں نے تمہیں بھی معاف کیا، تمہارے نوکر کو بھی معاف کیا، تمہارے حاضرین کو بھی معاف کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دھیان سے سنیے گا، ایک جوان دارو کی بوتل چھپا کر کے جا رہا تھا، حضرت عمر نے دیکھ لیا، کہو جوان ایک قدم آگے مت بڑھانا، وہی کہ وہی ٹھہر جاؤ، جب اس نے حضرت عمر کو آتا ہوا دیکھا تو سوچا کہ آج تو عزت آبرو نہیں بچے گی، اتنے کوڑے پڑیں گے یا تو جان جائے گی یا جنازہ اٹھے گا، اس نے دل میں کہا ہے میرے پروردگار آج تو ہی عزت آبرو بچا سکتا ہے، چوری تو پکڑی گئی، آج تو ہی عزت آبرو بچا سکتا ہے، جوان دل میں کہہ رہا ہے، حضرت عمر قدم بڑھا رہے ہیں، درہ ہاتھ میں ہے، قدم بڑھا رہے ہیں، جوان سے کہا کرے کیا ہے تمہارے اندر چھپا ہوا، کہ حضور سرکہ ہے شراب نہیں، کہ جھوٹ بولتا ہے ذرا دکھاؤ، جیسے ہی بوتل کھول کر کے اللہ حضرت عمر نے دیکھا، جوان کی توبہ قبول ہو گئی تھی، اللہ نے شراب کو سرکہ بنا، سبحان اللہ۔ یہ سمجھ بندہ کہ ٹل جائے گا چشم نوشی بار کرتا ہے رب، باز آتا ہی نہیں جب بے حیا رسوا کرتا ہے اسے پھر برملا، یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، تیرے صدقے تیرے محبوب
محبوب کے قربان رہے یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے تیرے صدقے تیرے محبوب کے قربان رہے کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے درس تھا یکساں مگر وہ تو مسیحی رہے تجھ پہ مذہب کے عوض شیطان کا قابو ہو گیا ایک ہی بوتل سے پی ہو تل میں دونوں نے شراب ایک ہی بوتل سے پی ہو تل میں دونوں نے شراب ایک ہی بوتل سے پی ہو تل میں دونوں نے شراب ایک ہی بوتل سے پی ہو تل میں دونوں نے شراب لطف مستی ان کو آیا اور تو الو ہو گیا لطف مستی ان کو آیا اور تو الو ہو گیا گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے ملا ہے زہر شربت میں ملا ہے زہر شربت میں چھپی ہے آگ پانی میں ملا ہے زہر شربت میں چھپی ہے آگ پانی میں دھیان دیجئے گا آپ کوئی بائی ڈاٹا سیٹ سناتا ہوں آپ کی آنکھ سے پٹی ہٹا رہا ہوں شراب کے پیغام کو ختم کر رہا ہوں آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ جب بیمار پڑیں گے تب دارو چھوڑ دیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ ڈاکٹر جب جواب دے گا تب دارو چھوڑیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ سامنے بالکل بائی پاس جا رہا ہے ذرا دھیان سے سنیے گا دارو کا کتنا بڑا نقصان ہے یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں 80% جوان دارو پینے کی وجہ سے خودکشی کرتا کوئی راستہ اس کو نظر ہی نہیں دارو کے نشے میں تو گم رہتا ہے جب نشہ ٹوٹتا ہے تو ادھر بیوی کا مسئلہ بچے کا مسئلہ گھر کا مسئلہ ماں باپ کا مسئلہ اب اس کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں رہتا ہے ٹرین کی پٹری سے کٹ جاتا ہے پھانسی کے پھندے سے لٹک زہر پی کر کے مرتے 80% جوان دارو پینے کی وجہ سے خودکشی کرتا ہے دوسری رپورٹ سنانے کے لیے جا رہا ہوں 74% جوان دارو پینے سے پہلے لاکھ پتی تھا کروڑ پتی تھا دارو کی عادت کیا لگی خاک پتی ہو گیا بھیک کا کٹورا ہاتھ 79% جوان دارو پینے کی وجہ سے فسادی ہو گیا جرم کر کے جرائم کر کے جیل جانا پڑا آپ عقل مند آدمی ہیں آپ کو بالکل تفصیل میں نہیں صرف سرخی میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں اگر آپ دارو نہیں چھوڑیں گے وقت سے پہلے بوڑھا ہو جائے اگر دارو نہیں چھوڑیں گے تو جوانی میں موت آئے اگر دارو نہیں چھوڑیں گے میدان ہار جائیں گے سونے پر بھی ہاتھ ڈالیں گے تو کوئلہ ہو جائے ایسا مقدر خراب ہو ایک مثال ہے پیغام کو ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ سنیں گے اور آج کے اس جلسے میں قبولیت کی گھڑی ہے قرآن کی دستار بندی کا جلسہ ہے اس میں توبہ کریں گے اور اللہ توبہ توفیق دے گا توبے کو قبول فرمائے گا زندگی بھر کے لیے آپ کو آپ کے خاندان کو بچا لے ہاتھ اٹھا کر کے توبہ کیجئے انشاءاللہ چاہے جو پیتے ہیں جو نہیں پیتے وہ بھی ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں حجاج بن یوسف نے اعلان کیا کوئی جوان دارو پیتا ہوا نظر نہ آئے ورنہ اس کو پھانسی پر چڑھا دوں گا جس دن اعلان ہوا اسی دن 3 جوان دارو پی کر کے جا رہا دارو کا نتیجہ دکھانے کے لیے جا رہا اتر پردیش کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ باپ کا سالہ بن جاتا دارو پینے کے بعد
اور جو وزیر اعظم ہے وہ دادا کا سالہ بن جاتا ہے، پورا ہندوستان باپ کی جاگیر بن جاتی ہے، اور اس کے بعد جب نشہ ٹوٹتا ہے تو کہاں پڑا رہتا ہے؟ نالے میں پڑا رہتا ہے، کتا پیشاب کر رہا ہے۔ یہ شراب کی حقیقت میں آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آدمی زمین پر ہوتا ہے، آسمان کی بات کرتا، چھوٹا ہوں بڑی بات کرتا، شراب کا نقصان دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آخری مثال پر پیغام کرتا ہوں۔ 3 جوان دارو پی کر کے اس کے دربار سے پاس ہو رہے تھے، بادشاہ نے پولیس والے کو بھیجا، پکڑ کر کے لاؤ۔ آج ہی اعلان ہوا، آج ہی دارو پی کر کے پاس ہو رہا۔ پہلے جوان کو جب پکڑنے کے لیے پولیس والے گئے، او مجھے ہاتھ مت لگانا، میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے چولہے میں جب ہانڈی چڑھتی اترنے کا نام نہیں لیتی۔ لوگ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہوتے، سوچا کہ حاتم طائی جیسے کا بیٹا معلوم، چھوڑ دیا۔ دوسرے کو گئے پکڑنے کے لیے، او مجھے ہاتھ مت لگانا، میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے سامنے بڑے بڑے کی گردن جھکتی ہے، وہ خون بھی بہاتا ہے، جرمانہ بھی لیتا ہے، ڈر گیا کہ رستم پہلوان جیسا کا بیٹا معلوم ہوتا۔ تیسرے کو گئے پکڑنے کے لیے، او مجھے ہاتھ مت لگانا، میں شخص کا بیٹا ہوں جس کی مٹھی میں ہوا ہے، وہ ہوا کو کہتا ہے تو بہتی ہے، منع کر دیتا ہے تو رک جاتی ہے۔ سوچا کہ اس سے بڑے باپ کا بیٹا معلوم ہوتا، سلیمان علیہ السلام جیسا کا بیٹا معلوم ہوتا، اس کو بھی چھوڑ دیا۔ حجاج یوسف نے کہا کہ بہت بڑے باپ کا بیٹا نہیں ہے، پکڑ کر کے لاؤ۔ جس نے کہا کہ میں شخص کا بیٹا ہوں جس کے چولہے پر جب ہانڈی چڑھتی اترنے کا نام نہیں لیتی، لوگ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہوتے، یہ باورچی کا بیٹا ہے۔ دال اتار کر کے بھات چڑھاتا ہے، بھات اتار کر کے ترکاری چڑھاتا ہے، اور سردی کے زمانے میں لوگ آگ تاپنے کے لیے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہوتے، بے وقوف بنا رہا، چھوٹا منہ بڑی بات۔ اس کو بھی پکڑ کر کے لاؤ جس نے کہا میرے باپ کی مٹھی میں ہوا ہے، کہتا ہے تو بہتی ہے، منع کر دیتا ہے رک جاتی ہے، یہ تو لوہار کا بیٹا ہے، باپ بھاتی چلاتا ہے تو چلتی ہے، منع چھوڑ دیتا ہے تو رک جاتی ہے، بے وقوف بنا رہا ہے۔ جس نے کہا میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے سامنے بڑے بڑے کی گردن جھکتی ہے، خون بھی بہاتا ہے، جرمانہ لیتا، بہت بڑے باپ کا بیٹا نہیں ہے، تو نائی کا بیٹا ہے۔ اگر بادشاہ کو بال بنانا پڑے گا، سر کھانا پڑے گا، استورا لگ جائے گا، پھر بھی پیسہ دینا پڑے گا۔ نفس کے تابع ہوئے ایمان رخصت ہو گیا، وہ زمانے میں گھسے مہمان رخصت ہو گیا، میں انہوں نے پی اب کے پاس کیوں کر دل لگے، میں انہوں نے پی اب کے پاس کیوں کر دل لگے، میں انہوں نے پی اب کے پاس کیوں کر دل لگے، میں انہوں نے پی اب کے پاس کیوں کر دل لگے، جانور کے رہ گیا انسان رخصت ہو گیا، جانور کے رہ گیا انسان رخصت ہو گیا، شعر و شراب و نغمہ کے حقدار بن گئے، بندے خدا کو بھول کے فنکار بن گئے، شعر و شراب و نغمہ کے حقدار بن گئے، بندے خدا کو بھول کے فنکار بن گئے، ایمان کو کفر کو ایمان سمجھ لیا، دو گھونٹ پی کے اور سیاکار بن گئے، قوم سے میں کی سفارش کیا کروں، نیک کو شیطان کر دیتی ہے یہ، قوم سے میں کی سفارش کیا کروں، نیک کو شیطان کر دیتی ہے یہ، ایک جوہر ہے فقط اس میں مفید، خودکشی آسان کر دیتی ہے یہ۔ پیغام ختم ہو گیا، جوانوں کا، عورتوں کا پیغام شروع ہو رہا ہے، اس پر جلسہ آپ کا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ لوگ سننے کے لیے تو مکمل تیار ہے، دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، عورت کو سر پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، جینا حرام ہو جائے گا۔
ذرا دھیان رکھیے گا، عورتوں کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے۔ بھائی حضرت کی بیان کے فوراً بعد دعا ہو رہی ہے، اس لیے آپ جانے کا ماحول نہ بنائیں۔ ہاں بالکل آخری پیغام پر آپ آگئے ہیں، بیداری کا ماحول میں سنا ہے۔ یہ پہلا اتفاق ہے کہ آپ ہم کو اتنا زندہ مجمع ملا اور آپ نے جلسے کو اخیر تک زندہ دلی کے ساتھ سنا۔ یہ جلسے کی کرامت ہے۔ اللہ اس مدرسے کی عظمت کو آپ کے دل میں داخل فرمائے۔ آمین۔ اس مدرسے میں تنے تنہا ایک جوان مدرسے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، اسی کے کمزور کندھے پر ملت کا اتنا بڑا بوجھ ہے۔ اگر سب لوگ ساتھ دیں گے قطرہ قطرہ ذرہ ہوگا، قطرہ قطرہ دریا ہوگا، ذرہ ذرہ صحرا ہوگا، اور یہ فرد تنہا قافلہ بنا دے گا۔ انشاءاللہ ان کو تعاون بھی کرنا ہے، ان کے مدرسے میں بچے کو بھیج کر کے تعلیم بھی دلانی ہے اور ان کی دل سے عظمت بھی کرنی ہے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بالکل صحیح جا رہا ہے۔ آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، اس کو دھیان دیجئے سنیے گا، بالکل بائی پاس لے جا رہا ہوں، زیادہ لمبا چوڑا پیغام نہیں ہوگا، بالکل مختصر 3 منٹ میں گزر جائے گا۔ اپنی بیوی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیوی سے ماں باپ کو خرچہ پوچھ کر کے دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ وہ لوگ اتارا جانے دیجئے، ان کا ووٹر لسٹ میں نام ہی نہیں آیا۔ جن کو ڈسک بریک مارنا تھا ماشاءاللہ انہوں نے مار دیا۔ دھیان سے سنیے گا، بالکل آخری پیغام۔ مال کی کس کو ضرورت ہے؟ ادھر عورت ہے، ادھر مرد ہے۔ مال کی کس کو ضرورت ہے؟ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں اسلام کیا ہے۔ مال کی کس کو ضرورت ہے؟ عورت کو ضرورت ہے یا مرد کو ضرورت ہے؟ دیکھیے، اگر بیٹی ہے اس کے لیے باپ کما رہا ہے، بیٹی کو کمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بہن ہے تو اس کے لیے بھائی کما رہا ہے، بہن کو کمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بیوی ہے تو شوہر اس کے لیے کما رہا ہے، بیوی کو کمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ ماں ہے اس کے لیے بیٹا کما رہا ہے، ماں کو کمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کو مال کی ضرورت تھی مرد اس کا حصہ بڑھا دیا، جس کو مال کی ضرورت نہیں تھی اس کا حصہ کم کر دیا۔ یہی اسلام ہے، انصاف ہے، ستم نہیں ہے۔ دوسری بات یاد رکھیے گا جو آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، مرد بھی گھر چلاتا ہے، عورت بھی گھر چلاتی ہے، دونوں مل کر کے گھر چلاتے ہیں۔ کس طرح چلاتے ہیں یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ عورت مشورہ دیتی ہے، مرد فیصلہ لیتا ہے، دونوں مل کر کے گھر چلاتے ہیں، یہی اسلام ہے۔ تیسری بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، عورت گھر کے اندر رہتی ہے، مرد گھر سے باہر جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ پیدائش کا فرق ہے، مرد سخت پیدا ہوا ہے، عورت نازک پیدا ہوئی ہے۔ نزاکت اور برے دور میں جب عورت گھر سے باہر نکلے گی اس کی جان بھی جا سکتی ہے، اس کی آبرو بھی جا سکتی ہے۔ اسلام کتنا مہربان تھا، عورت کی جان بچانے کے لیے، آبرو بچانے کے لیے مرد سے کہا تم گھر سے باہر جاؤ، عورت تمہاری گھر بیٹھ کر کے گھر کے اندر کا کام کرے۔ یہ اسلام ہے۔ چوتھا فرق دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ جب مرد گواہی دیتا ہے کسی عورت کو کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور جب عورت گواہی دیتی ہے تو مرد کی گواہی کے بغیر عورت کی گواہی مکمل ہی نہیں ہوتی ہے۔ یہ فرق کیوں ہے یہ راز آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ گواہی دینا آسان نہیں ہے، دے کر کے دکھے، جس کے خلاف آپ گواہی دیں گے وہ آپ کی جان کا دشمن ہو جائے، آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ اگر عورت کھڑی ہوتی گواہی دینے کے لیے، اس کی گواہی مکمل ہوتی، اس کی جان بھی جاتی جس کے خلاف گواہی دیتی، اس کی آبرو بھی جاتی جس کے خلاف گواہی دیتی۔ اسلام کتنا مہربان تھا، عورت کھڑی ہوئی ہے گواہی دینے کے لیے، مرد کو اس کے ساتھ کھڑا کر دیا تاکہ اگر آبرو پر حملہ ہو تو مرد اس کی حفاظت میں کھڑا ہو جائے۔ آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، ابھی آپ دیکھیں گے موبائل پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ایک بات آتی ہے کہ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہو گئی۔ یہ تاریخ ہے، اسی کو غلط ڈھنگ سے پیش کیا گیا۔ میں راز بتا رہا ہوں، 6 سال کی لڑکی سے نبی نے کیسے نکاح کر لیا، 9 سال کی لڑکی کو رخصت کیسے کر لیا؟ نکاح تو ایک بہانہ تھا، قرآن اتر رہا تھا، قرآن کو جمع کرانا تھا، حدیث ارشاد فرما رہے تھے، حدیث کو جمع کرانا تھا۔ حضرت عائشہ اتنی ذہین تھی کہ 9 سال کی عمر میں جس کو سنتی تھی اس کو یاد رکھتی تھی اور یاد کیے ہوئے کو نقل کر لیتی تھی۔ 2210 حدیث کو زبانی یاد کر کے امت کو پہنچایا۔ حدیث کو جمع کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے 6 سال کی لڑکی سے نکاح کیا، 9 سال میں اس کو رخصت کرا کر کے اپنے پاس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ ماں کی عمر بھی وہی ہے، بیٹی کی عمر بھی وہی ہے، دونوں جوان ہیں، دونوں کی عمر برابر ہے۔ ماں کا نام عائشہ ہے، بیٹی کا نام فاطمہ۔
فاطمہ کی جو عمر ہے وہی عائشہ کی عمر، جو عائشہ کی عمر ہے وہی فاطمہ کی عمر، دونوں برابر ہے۔ سوتیلی بیٹی ہے، سوتیلی ماں ہے، لیکن سوتیلا سلوک نہیں ہے، سہیلی جیسا سلوک ہے۔ دل کی بات ماں بیٹی سے کہہ دیتی ہے، بیٹی دل کی بات ماں سے کہہ دیتی ہے، ماں بیٹی دونوں ایک مجلس میں۔ فاطمہ مسکراتی ہے تو ماں نے پوچھا بیٹی کیوں مسکرا رہی ہو، مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ کا خیال آیا، کا کیا خیال آیا؟ کہا کہ آپ تو ابو بکر کی بیٹی ہو، میں تو رسول اللہ کی بیٹی ہوں۔ ماشاءاللہ، اس خیال سے مسکرا رہی ہوں۔ سمجھ میں آگیا بیٹی کو فخر ہو رہا ہے، ادب بھی دینا ہے، حوصلہ بھی دینا ہے۔ کہا بیٹی تم نے سچ کہا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا، اسی نبی کے صدقے میں اسلام ملا، لیکن بیٹی مجھے بھی ہنسی آ رہی ہے۔ اب بیٹی کے کان کھڑے ہوئے کہ ماں کو کس بات پر ہنسی آ رہی ہے؟ کہا بیٹی ایک وقت آئے گا تو بھی انتقال کرے گی، قبر میں پہنچے گی، ایک وقت آئے گا میں بھی انتقال کروں گی، قبر میں پہنچوں گی، اللہ تمہارے حق میں فیصلہ کرے گا، قبر سے نکل کر کے تو جنت میں جائے گی، میرے حق میں فیصلہ کرے گا، میں بھی قبر سے نکل کر کے جنت میں جاؤں گی، لیکن بیٹی مجھے ہنسی اس بات پر آ رہی ہے کہ جب تو جنت میں جائے گی تیرے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہوگا، جب میں جنت میں جاؤں گی تو میرے ہاتھ میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس پہ باندھا تھا خدا کے دشمنوں نے آج تک انسان شرمندہ ہے اس الزام پر، ہو میرے ماں باپ قرباں اس مقدس نام پر، ہو میرے ماں باپ قرباں اس مقدس نام پر، ہو میرے ماں باپ قرباں اس مقدس نام پر، ہو میرے ماں باپ قرباں اس مقدس نام پر۔ عائشہ کے سینکڑوں احسان ہے اسلام پر، عائشہ کے سینکڑوں احسان ہے اسلام پر، دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں رہی، بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی، چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کے کر رہی ہے لال، چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کے کر رہی ہے لال، شوہر کے سامنے کوئی زینت نہیں رہی، بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی، غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے، چگلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے، غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے، چگلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے، سینے میں ان کے دین کی عظمت نہیں رہی، بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی۔ سبحان اللہ، پیغام ختم ہو گیا، جلسہ کو ہم نے مکمل کرا دیا۔ اگر آپ کی اجازت ہوگی تو ہندو مسلمان یکجہتی کے حوالے سے 3 منٹ کا پیغام دوں گا، آپ لوگ سنیں گے، تیار رہیں گے تو اجازت ہے؟ اجازت ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملائیں گے، کیا فائدہ ہے؟ ذرا دھیان رکھیے، چکی چل رہی تھی، دانا منہ میں جا رہا تھا، تو باپ رو رہا ہے، بیٹا ہنس رہا ہے، تو باپ نے کہا گیا بنس کبیر کا ہائے پوت کمان، یہ نالائق بیٹا رونے کی جگہ ہنستا ہے، خاندان کا نام مٹی میں ملا دے گا۔ تو بیٹے نے کہا ابا حضور کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چالاک ہوتا ہے، آپ رونے کی وجہ بتائیے، میں ہنسنے کی وجہ بتاتا ہوں۔ تو کہا کہ بیٹا رونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو چکی چل رہی تھی
دانا منہ میں جا رہا تھا، آٹا بن رہا تھا، مجھ کو اپنی موت یاد آ گئی۔ بھائی ابھی اعلان کیا گیا تھا کہ عزت کے بیان کے فوراً بعد دعا ہو رہی ہے، وہ کہاں جا جانے رہے ہیں والے آپ پیشاب کو روک کر کے بیٹھے تھے، لوگ؟ آئیں واپس فارغ ہو کے جلدی۔ آنے والے انشاءاللہ پیشاب پخانہ روک کر کے بیٹھیں گے، ہاتھ اٹھائیے، نہیں غلطی مت کیجئے گا، چلے جائیے گا ورنہ جلسہ خراب ہو جائے گا۔ دھیان سے سنیے گا، باپ رو رہا ہے، بیٹا ہنس رہا ہے، باپ رو رہا ہے، بیٹا ہنس رہا ہے۔ تو باپ نے کہا گیا بنس کبیر کا ہائے پت کمال، یہ بیٹا رونے کی جگہ ہنستا ہے، یہ خاندان کا نام مٹی میں ملا دے گا۔ تو بیٹے نے کہا ابا حضور کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چلاک ہوتا ہے، آپ رونے کی وجہ بتائیے، میں ہنسنے کی وجہ بتاؤں۔ کہا بیٹا جب چکی کے منہ میں دانا جا رہا تھا، آٹا بن رہا تھا، مجھے اپنی موت یاد آ گئی، اس لیے رو رہا تھا۔ کہا کہ ابا حضور آپ نے صرف دانا کو دیکھا، آٹا بنتے ہوئے دیکھا، آپ کو اپنی موت یاد آ گئی، آپ نے کلے کو نہیں دیکھا جس کو پکڑ کر کے چکی چلائی جاتی ہے۔ جو دانا کلے سے سڑ جاتا ہے وہ پیسا نہیں جاتا، جو اللہ کی رسی کو پکڑ لیتا ہے وہ یہاں بھی آباد رہتا ہے، وہاں بھی آباد رہتا ہے۔ چلتی چکی دیکھ کر دیا کبیرہ روئے، دو پاٹن کے بیچ میں، دو پاٹن کے بیچ میں ثابت بچا نہ کوئی، ثابت بچا نہ کوئی۔ چلتی چکی دیکھ کر دیا کمال بھائے، کیل سہارے جو رہے، کیل سہارے جو رہے، وہ بال بال بچ جائے، وہ بال بال بچ جائے۔ جا کو رکھے سائیاں مار نہ سکے کوئی، بال نبی کا کر سکے، سب جگ بیری ہوئے، سب جگ بیری ہوئے۔ آخری دوہے پر جلسہ ختم ہو رہا، چار لڑکی پانی بھر رہی تھی، امیر خسرو پاس ہو رہے تھے، پیاس لگی تو کہا بیٹی پانی پلا دو، کہا آپ کو فری میں پانی نہیں پلائیں گے، اب شاعر آدمی ہے، پہلے شعر پڑھیے۔ کہا فرمائش بتاؤ۔ ایک لڑکی نے کہا میری ماں چرخہ چلاتی ہے، کپڑا بنتی ہے، چرخہ پر مصرع کہہ دیجئے۔ دوسری لڑکی نے اپنی فرمائش بتائی، مجھے کھیر کھانا پسند ہے، کھیر پر مصرع کہہ دیجئے۔ تیسری لڑکی نے کہا میرا باپ ڈھول بجاتا ہے محرم میں، ڈھول پر مصرع کہہ دیجئے۔ چوتھی لڑکی نے اپنی فرمائش بتائی کہ میرے گھر میں کتا ہے، رات بھر جاگتا، گھر کی حفاظت کرتا، کتے پر مصرع کہہ دیجئے۔ چاروں لڑکی کی فرمائش کو امیر خسرو نے دو مصرے میں پیش کیا۔ مسلمان شاعر ہے، ہندی شاعری ہے، دھیان سے سنیے، یہ ملک ہندو مسلمان کی بھائی چارگی کا کتنا بڑھیا نمونہ تھا۔ دعا کیجئے آخر میں اللہ اسی بھائی چارگی کو واپس فرمائے، آمین آمین اللہم آمین، امن و سلامتی عطا فرمائے۔ سنیے گا، چار لڑکی کی فرمائش کو دو مصرے میں پیش کیا ہے۔ کھیر پکائی جتن سے چرخہ دیا جلائے، کھیر پکائی جتن سے چرخہ دیا جلائے، آیا کتا کھا گیا، آیا کتا کھا گیا، بیٹھ کے ڈھول بجا، ارے واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پلا کھنوا سے لال بھیلن جلیا والا بگیا، مشکل سے آئل اپنے ہاتھی ازدیا، کھنوا کے دھار سے، کھنوا کے دھار سے رنگل ہندوستان ہو، آزادی نہیں جائے دیوی، ہندو مسلمان اور سکھ عیسائی، کندھے سے کندھا آپن لہنے ملائی، انقلاب کے نعرہ لاگل، انقلاب کے نعرہ لاگل، گونجل آسمان ہو، آزادی نہیں جائے دیوی۔ تین کام کیجئے آپ کا جلسہ کامیاب ہو جائے گا، کچھ نہیں سنانا ہے، وعدہ لینا، آپ کو اللہ دین میں کامیاب کرے گا۔ تین کام چھوڑ دیجئے، میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ دنیا میں آپ کو کامیاب کر دے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ تین وجہ سے گھر میں آفت اور مصیبت آتی ہے، گناہ کی وجہ سے، حرام کمانے کی وجہ سے، غلط ماحول کی وجہ سے۔ آپ تینوں سے توبہ کر لیجئے، میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کے گھر میں آفت نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ گناہ نہیں کریں گے، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے۔ نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین رکھ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ زمانہ